خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج سارے میڈیا چینل نے دکھا دیا اپوزیشن کا پاور شو۔ گجرانوالے کا جناح اسٹیڈیم تو یوں بھر نہ سکا، اس سے حکومت یہ چیلنج جیت گئی۔ 11 جماعتیں اکٹھی ہوئیں لیکن اسٹیڈیم جوں کا توں تھا۔ اس سے پہلے جو تحریک انصاف نے یہاں جلسہ کیا تھا، اس جلسے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک جم غفیر تھا۔ سارے اکٹھے ہوئے۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ سیاست نہیں ہے، یہ عوام کے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ مہنگائی کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ ملکی استحکام کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ بہتر قانون سازی کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ نظام کی بہتری کے لیے جنگ نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے۔ جب ایک کا بیٹا جیت جائے تو وہ کہے کہ الیکشن اچھے ہوئے ہیں، شفاف ہوئے ہیں، اور جب خود ہار جائے تو وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ حکومت اپنی جگہ چیخ رہی ہے، اپوزیشن اپنی جگہ چلا رہی ہے۔ اپوزیشن نے دسمبر تک کا الٹیمیٹم دے دیا، انہوں نے کہا کہ حکومت چلتی بنے گی، جبکہ وزیر اطلاعات نے ٹویٹ کیا ہے کہ بہار کا یہ موسم ہے تو خزاں کی کیا حالت ہوگی۔ اس بات میں کافی حد تک حقیقت لگتی ہے۔ جو وہاں پر خطاب کیے گئے ہیں، جن میں اہم لیڈر مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، وقتی طور پر انہوں نے خطاب کیا، مریم نے خطاب کیا، بلاول نے خطاب کیا، اور سب سے اہم خطاب نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے کیا، لیکن نون لیگ کے ترجمان اور نواز شریف میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ پھوٹ پڑ گئی ہے۔ نواز شریف نے اداروں کے خلاف تقریر کی، ان کے ترجمان نے کہا کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں، اس طرح ان دونوں کا بیانیہ الگ الگ تھا۔ مریم نواز کی تقریر بھی کوئی اتنی پرتاثیر نہیں تھی، اس سے بہتر بلاول نے تقریر کی ہے۔ جہاں تک فضل الرحمان کی تقریر کا تعلق ہے تو وہ بھی کچھ حدود و قیود کراس کر کے ہی خطاب کر رہے تھے۔ ماضی میں انہی گملوں میں یہ لوگ اگتے رہے، انہی کے سایوں میں پلتے رہے، انہی کی جھولیوں میں بیٹھ کے حکومتیں بناتے رہے، آج انہیں ہی ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ حکومت اپنے تئیں لگی ہے، پیٹرول سستا کرنا تھا، اس نے کچھ سستا نہیں کیا، اسی طرح وہیں پر قیمتیں کیا۔ وزیر اعظم نے قوم کو پھر ایک دفعہ غچہ دے دیا، کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا۔ او بابا، تم این آر او دو، مانگنے والوں کا نام بتاؤ۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کون این آر او مانگ رہا ہے، کس نے این آر او مانگا ہے، مگر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ سٹنٹ بازی کر رہی ہے۔ جو اجلاس ہوا وہاں پر ثناء اللہ مستی خیل اور نور عالم خان وزیر اعظم پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ عوام بھوکی مر رہی ہے، آٹا مہنگا ہے، آپ کی ٹیم نالائق ہے، اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو ہر وزیر کو 20 گولیاں مار دیتا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اب ہم آپ کو وہ خبر دینے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کپتان یو ٹرن لیتا رہتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ کابینہ تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ شبلی فراز، جن کو اب عرف عام میں شغلی فراز بھی کہا جاتا ہے، پریس کانفرنس کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ شغل ہی کر رہے ہیں، ان سے یہ وزارت لے کے فواز چودھری کو دی جا رہی ہے۔ ملک میں بجلی کا بحران، کے الیکٹرک کا بحران، اس لیے عمر ایوب بھی اسی ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ یہ بھی ایک اپوزیشن کی کامیابی ہے۔ نہ ہی حکومت ایک جگہ ٹک رہی ہے، نہ اس کے وزراء کام کر رہے ہیں، اس کے ترجمان ہیں جو غیر الیکٹڈ ہیں، جو غیر نمائندہ ہیں، وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ صبح سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پریشان نہیں ہے، مگر پرائم منسٹر سمیت آخری ترجمان تک، رات گئے تک، سارے اپوزیشن کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگے رہے اس کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے۔ یہ تو عوام کو پتہ ہے، کیمروں نے بتا دیا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن حکومت کا اور اپوزیشن کا موٹو ایک ہی ہے، صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرنا۔ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، عوام کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، عوام کو بے گھر کیا جا رہا ہے، عوام کو تعلیم کی سہولت سے
دور کیا جا رہا ہے، عوام کو انصاف نہیں فراہم کیا جا رہا، عوام کو صحت کی سہولیات نہیں دی جا رہی، لیکن پھر عوام سے کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نکلے۔ کس لیے نکلے؟ نواز شریف کی اپنی اولاد لندن میں بیٹھی ہے، وہ کہتا ہے کہ عوام باہر نکلے۔ عمران خان کی اپنی اولاد برطانیہ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی یہی جلسے جلوس کرتا رہا، اپنے لیے اور قانون، اپوزیشن کے لیے اور قانون۔ جب اپوزیشن حکومت میں تھی وہ کچھ کہتی تھی، آج عمران خان حکومت میں ہے وہ کچھ کہتی ہے۔ یہ ڈوئل گیم ہے، یہ دوغلی پالیسی ہے، عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ عوام آج سمجھ چکی ہے، میڈیا آزاد ہو چکا ہے، سوشل میڈیا حقیقت دکھا رہا ہے، یہی حکومت کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ اگر حالات اچھے نہ ہوئے تو اپوزیشن نے جو دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے اس کے بعد قایہ پلٹ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔